أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون. آج رات سے رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور اس عشرے میں اعتکاف بیٹھنے والے خالصتاً للہ اللہ کی محبت میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور خاص طور پر دعائیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں تمام جماعت کی طرف سے دنیا بھر میں اعتکاف بیٹھنے والے احمدیوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. ہم بھائیوں کو بھی جو باہر رہے ہیں اعتکاف سے مگر روح کے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جماعت کے عمومی مسائل کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے دعائیں کریں. خدا کرے کہ یہ اعتکاف کی راتیں نہ صرف ان کا مقدر جگائیں بلکہ جماعت کا اور ساری دنیا کا مقدر جگا دیں. اس تمہید کے ساتھ میں اعتکاف سے متعلق بھی کچھ امور بیان کروں گا جس کو معتکفین کو ہر جگہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہ امور سراسر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح کے حوالے سے بیان کروں گا. لہذا ان پر ظاہری طور پر بھی اور روح کے لحاظ سے بھی پوری طرح عمل ہونا چاہیے. اب یہ جو دن آ رہے ہیں یہ خاص قبولیت کے دن ہیں، خاص دعاؤں کے دن ہیں اور رمضان مبارک کا یہ معراج ہے جو آخری عشرہ ہے. انہی دنوں میں سے ایک دن لیلۃ القدر کی رات بھی ہوگی. انہی دنوں میں راتوں کے اللہ تعالیٰ کے جھکنے، بندوں کی خاطر جھکنے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذکر ملتا ہے. بس یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ یہی مضمون بیان ہوا ہے. یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے، یعنی دعا کے مضمون پر اتنی جامع معنی کہ انسانی عقل حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتی ہے. کوئی پہلو دعا کا باقی نہیں چھوڑا، کوئی پہلو قرب الہی کا نہیں رہنے دیا جس کا ذکر یہاں موجود نہ ہو. اور سب سے عظیم الشان بات اس آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کا ایک ایسا ذکر اس میں موجود ہے کہ اگر انسان غور کرے تو اس کے بعد دنیا میں کسی دہریے کے سامنے اسے جھکنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اتنا دائمی اور قطعی ثبوت ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اس سے.
اور یہ سارے امور ایک ہی خطبے میں تو شاید بیان نہیں ہو سکتے، لیکن آج کچھ تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ابھی آپ کے سامنے کچھ باتیں کھولوں گا، اور کچھ بہت سے اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسی مضمون کے گرد گھوم رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وقت نہ بچا تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں بھی یہی مضمون جاری رہے گا۔ پہلی بات یہ ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فانی قریب، تو میں قریب ہوں۔ قریب کے بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک معنی جو میں سمجھتا ہوں بالکل برحق اور اس آیت کے سیاق و سباق کے عین مطابق، اور ایک ذرہ بھی اس میں رائے کا دخل نہیں، بلکہ یہ آیت اسی طرف کہہ رہی ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مراد ہے۔ آپ کے قرب کی وجہ سے خدا قریب ہے۔ بس وہ بندے جو محمد رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں خدا کے متعلق، تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں رہے کہ ان میں خدا بولتا ہے۔ بس یہ عظیم الشان آیت ہے اس پہلو سے کہ وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں خدا کہاں ہے، دکھا دے ان کو تو وہ ہے جس میں خدا ہے، تیرے اندر خدا بول رہا ہے، اور اس کے ثبوت کیا ہیں وہ اس آیت میں آگے پھر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اجیب و دعوت داعی اذا دعان، پہلا ثبوت یہ ہے کہ تیری دعا کب رد ہوئی ہے۔ کوئی دعا ہے تیری جو رد کی گئی ہو؟ بس تو ثبوت ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کا، اور اس بات کا کہ جو دعا تو کرتا ہے اور جس رنگ میں تو دعا کرتا ہے وہ دعائیں لازماً مقبول ہوں گی۔ بس اس آیت سے جو یہ شبہ پڑتا ہے، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان ہے کہ ہر کس و ناقص کی دعا مراد ہے، اور ہر کس و ناقص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، میں نے تو بہت دعائیں کی۔ اس کا بہترین رد یہ ہے، الداعی سے مراد یہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرے نزدیک اول معنی یہی ہیں۔ اجیب دعوت داعی اذا دعان، اس دائی محمد رسول اللہ کی دعا میں سنتا ہوں، جب بھی یہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے پاس رہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اور شک کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور تمام دنیا کے لیے خدا تعالیٰ کی ہستی کا یہ ایک ایسا ثبوت ہے جس کا کوئی رد ہو ہی نہیں سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو قیامت تک مقبول ہو رہی ہیں، مقبول ہیں، اور آپ کی دعاؤں ہی کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کو دن بدن نئی سے نئی کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ تو ہر دور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ایک خدا ہے، اور وہ خدا سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کا خدا ہے، اور جس نے دیکھنا ہو قریب سے خدا کو دیکھ لے، محمد میں اس کو خدا دکھائی دے گا۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آن حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم خدا کو جلوہ گر دیکھتے ہیں، اور اس کی جلوہ گری کے لیے کوئی اور ثبوت، کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں مگر خود محمد رسول اللہ کے وجود۔ وہ وجود ثابت کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی ذات میں جلوہ گر ہے۔ بس اجیب دعوت داعی اذا دعان، میں دائی الدائی محمد رسول اللہ کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کیا۔ فلیستجیبوا لی، بس لوگوں کے لیے حکم ہے، فلیستجیبوا لی، وہ بھی
میری بات کا جواب دیں جیسے محمد رسول اللہ نے جواب دیا، میری دعوت پر لبیک کہیں جیسے محمد رسول اللہ نے لبیک کہا، تو پھر میں ان سے بھی ایسے ہی سلوک کروں گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اب وَلْيُؤْمِنُوا بِی کا مفہوم اس سیاق و سباق میں یہ بنتا ہے کہ ویسا ایمان لائیں جیسے محمد رسول اللہ ایمان لائے تھے۔ محض دور بیٹھے ایمان کے دعوے کر دینا تو بالکل ایک فضول سی بات ہے۔ ایمان وہ جو استجابت کے بعد کا ایمان ہے۔ قبول کرو اللہ کی باتیں، پھر ایمان کی باتیں کرو۔ اللہ کی باتیں قبول نہیں تو ایمان کی باتیں کیسے ہو گئی؟ اور جو اللہ کی باتیں قبول نہیں کرتا وہ قریب بھی نہیں ہے، اور جو اللہ کے قریب نہیں، اللہ اس کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ ایک حیرت انگیز طرز بیان ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قریب کی دعا تو میں ضرور سنتا ہوں، پھر میرے قریب تو رہو۔ تم دور بیٹھے ہو تو میں دور بھی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ صفات باری تعالیٰ میں دونوں باتیں بیک وقت داخل ہیں کہ وہ سب سے قریب ہے اور سب سے دور ہے، اتنا دور کہ تصور بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس تم باتیں تو کرتے ہو دعا قبولیت سے دعا کی، اور مجھ سے دور رہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ وہ یہ فرما رہا ہے جب میری بات کا جواب نہیں دیتے تو معلوم ہوتا ہے تم بہت دور بیٹھے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کچھ سمجھ نہیں آتی تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جب مجھ سے مانگتے ہو تو سمجھتے ہو کہ میں تمہارے قریب آ جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی سنت پیروی کے لائق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر لمحے آپ کی دعائیں سنتا تھا۔ فرمایا لعلہم یرشدون، اگر ہدایت پانی ہے تو یہی طریق ہے۔ اب یہ رمضان کی جو خاص راتیں آ رہی ہیں ان میں اسی طریق پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر عمل کریں گے اور اس طریق پر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لعلہم یرشدون کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، پھر سب کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہدایت نصیب ہوگی، یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا، اس ضمن میں کچھ باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں پیش کرتا ہوں جو اس آخری عشرے سے تعلق رکھنے والی حدیثیں ہیں۔ ان میں ان باتوں کا جواب آ گیا ہے۔ لعلہم یرشدون میں کیا کیا باتیں مراد ہیں، کیسے تم ہدایت پا سکتے ہو، ان 10 راتوں سے کیسے استفادہ کر سکتے ہو، یہ سب طریق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے فرمودات سے بالکل ظاہر و باہر ہیں۔ مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 75 مطبوعہ بیروت میں یہ روایت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا عمل کے لحاظ سے ان 10 دنوں یعنی آخری عشرہ سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے نزدیک عظمت والے اور محبوب اور کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ راتیں آ رہی ہیں اور وہ دن آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ دن عظیم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو عظمت عطا کرتا ہے، ورنہ اللہ کے حضور کوئی دن عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ عظیم اس نسبت سے ہے کہ وہ عظیم بنانے والے دن ہیں۔ بس رب عظیم سے تعلق بڑھے گا تو بندہ بھی ساتھ ساتھ عظیم بنتا چلا جائے گا۔ بس ان ایام میں نصیحت کیا فرمائی؟ تحلیل کی۔ پہلی نصیحت یہ ہے ان ایام میں تحلیل، پھر دوسری نصیحت تکبیر، اور تیسری نصیحت تحمید بکثرت اختیار کرو۔
حدیث میں تو اختصار سے تحلیل، تحمید اور تکبیر کا ہی ذکر ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان اللہ تعالیٰ کی توحید کا کثرت سے ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لا الہ الا اللہ کا ورد زبان پہ رہنا چاہیے، اور ایسا ورد جس کی ضرب کے ساتھ دل دھڑکیں ساتھ، اور محسوس کرے انسان کہ واقعی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور جب یہ سچے دل سے محسوس کرے گا تو تکبیر از خود اس سے پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، ایک ہی ہے اور سب سے بڑا ہے۔ ان دو باتوں میں تضاد بھی تو ایک دکھائی دے رہا ہے بظاہر، جب ایک ہی ہے تو سب سے بڑا کیا مطلب ہے وہی ہے، تمام کیول اسی کا ہے، باقی چیزیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، یہ نظر کے دھوکے ہیں جو دنیا دکھائی دے رہی ہے۔ ایک اللہ ہی کی شان کبریائی ہے جو ہر چیز میں جھلکے تو پھر توحید کا صحیح علم ہو سکتا ہے، اگر نہ جھلکے تو یہ سب نظر کے دھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اکبر خدا ہے جس کی ساری کائنات ملکیت ہے، اور تحلیل کے ذریعے اس کا کبر تم پر روشن ہوگا، کن معنوں میں وہ اکبر ہے، کن معنوں میں وہ سب سے بڑا ہے۔ اور جو اس کے بندے بن جائیں جو سب سے بڑا ہے، لازماً دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ کبریائی نصیب ہوگی جو خدا کے غلاموں کو ہی نصیب ہوا کرتی ہے، جو کبریائی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ نصیب ہوئی۔ اور تحمید، الحمدللہ، یہ دو باتیں ہوں تو دل سے بے اختیار شکر اٹھتا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی وحدت کا اعتراف کرے اور دل کی گہرائی سے وحدت کا اقرار کرے، اور اس کے نتیجے میں اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کبریائی نصیب ہو جو صرف غلاموں کو ملتی ہے، تو بے اختیار دل سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ یہاں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، دو پہلوؤں سے ہے۔ ایک یہ کہ اپنے نفس کی طرف توجہ نہ جائے، یہ خیال نہ ہو کہ اچھا میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، فوری طور پر اس کا ازالہ الحمد سے ہوگا کہ نہیں، تعریفیں تو اللہ ہی کی ہیں، اسی سے ہمیں خیرات ملی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے، الحمدللہ ایک جذبہ شکر کے اظہار کا کلمہ بن گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اب تک یہی نیک سنت چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی اچھی خبر ملے تو بے اختیار منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ تو ان دونوں معنوں میں الحمدللہ کا ورد ان دنوں میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الاعتکاف سے لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے، اتنا کہ ان کے علاوہ، ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں ایسا مجاہدہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ساری دنیا کے احمدیوں کے لیے خاص نصیحت ہے کہ اگر غفلتیں پہلے ہو چکی ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، اور اب ان دنوں کے مجاہدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ مسلم کتاب الذکر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے کہ لوگ زور زور سے نعرہ تکبیر لگانے لگے۔ ابھی یہاں نعرہ تکبیر کا ذکر چلا ہے تو اس تعلق میں یہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے۔ زور زور سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو میانہ روی اختیار کرو، نہ تو تم کسی بہرے کو بلا رہے ہو اور نہ ہی کسی ایسے کو جو موجود نہ ہو، تم پکار رہے ہو اس کو جو سمیع ہے۔
اس کو جو قریب ہے۔ اب اس نصیحت سے ہمیں قرب کے معنی بھی نصیب ہو گئے، اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کے بھی قریب تھا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ صحابہ کے لیے۔ فرمایا تم اس کو پکار رہے ہو جو تمہارے قریب ہے۔ محمد رسول اللہ بھی قریب تھے جن میں خدا تھا، اور محمد رسول اللہ کی وساطت سے آپ کے طفیل سارے صحابہ بھی خدا کے قریب تھے، اور ان میں بھی خدا جلوہ گر تھا۔ تو جب خدا تمہارے اندر ہے اور دور نہیں اور بہرا نہیں ہے کہ قریب بیٹھے بھی زور سے کہنا پڑے کہ اچھا یہ بات ہماری سن لے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ فرمایا سمیع ہے اور قریب ہے، ہر بات کو سنتا ہے، اب اونچی کہی ہے یا ہلکی خفیف کی ہے، اور دور نہیں ہے۔ اس لیے تم اسے پکارتے وقت دل کی گہرائی سے پکارو، مگر اونچی آواز سے پکارنا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے بھی تکبیر بلند کی ہے، مگر خدا کو سنانے کے لیے نہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے جن پر تکبیر کا روب جاری کرنا ضروری تھا۔ بس ایسے موقع پر تکبیر بلند کی جاتی ہے ان کو جو خدا کے ذکر سے بہرے ہوں، تاکہ تکبیر کی اتنی بلند چوٹ ان کے دل پر پڑے کہ شاید دل جاگ جائیں، شاید اس کھٹکھٹانے سے اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں داخل ہو سکے۔ بخاری کتاب الصوم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک یہ حدیث ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں، جب رمضان آخری 10 دنوں میں داخل ہوتا یا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ہمت کس لیتے تھے اور اپنی راتوں کو زندہ فرماتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اہل و عیال کو عبادت کے لیے جگانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا، اور آپ کی راتیں زندہ ہی رہا کرتی تھیں۔ اس پر مزید کوشش اور مزید توجہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ بس وہ لوگ جو پہلے بھی تہجد گزار ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان 10 دنوں کے تہجد میں کوئی نئی بات آنی چاہیے۔ جو پہلے تہجد جو ادا کیے کرتے تھے ان میں نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہجد میں تو سب چیزیں تھیں، اس کے باوجود آپ ان 10 راتوں میں خاص محنت فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انی قریب ہوتے ہوئے پھر اور بھی قریب ہونے کا وعدہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب لامتناہی ہے۔ یہ وہم دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہم قریب ہو گئے اور بس کافی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے ایسے قریب نہیں ہوئے کہ اس سے آگے قرب ممکن نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جامد اور خدا بھی جامد ہو جاتا۔ حالانکہ محمد رسول اللہ پر جو خدا جلوہ گر ہوا ہے وہ جامد نہیں ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، وہ قرب میں بھی بڑھتا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ قرب ممکن نہیں، پھر اور قرب کے نظارے دیکھتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرب میں ہمیشہ بڑھتے رہے ہیں۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ ایک مقام پر قرب الہی کے مقام پر آ کر اب ٹھہر گئے تھے۔ بس اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید قرب کے وعدے دیے، اور باقی جتنے تہجد گزار خدا کی راہیں تلاش کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، وہ اور قرب ڈھونڈیں۔ کسی ایک قرب کے تصور پر ٹھہر جانا کافی نہیں ہے۔ یہ مادی معشوقوں کا کام ہے کہ ان کے قریب ہوتے ہوتے ایک جگہ جا کر آپ ٹھہر جایا کرتے ہیں، اور جہاں ٹھہرے وہیں سے عشق مرنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عشق دائمی ہے، اور اس کے قرب میں کوئی مقام نہیں ہے جہاں ٹھہر جائیں اور خدا کا عشق مرنا شروع ہو جائے۔
بس یہ سارے مضامین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں شامل ہیں کہ آپ کمر ہمت کس لیا کرتے تھے. جیسے کوئی مشقت کے کام کے لیے اپنے آزار بند کو زور سے کس لیا کرتا ہے، اس کو عربی محاورے میں کہتے ہیں کمر ہمت کسنا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمر ہمت کس لیا کرتے تھے. جہاں تک آپ کے اعتکاف بیٹھنے کا تعلق ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے. مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا. آپ کے لیے کھجور کی خشک شاخوں کا حجرہ بنایا گیا. یاد رکھیں کہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں اتنی بڑی گنجائش تھی کہ آج کل کی مسجدوں میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت وسیع ہے مسجد نبوی. اس میں جگہ جگہ الگ الگ خیمے نصب ہوا کرتے تھے، الگ الگ حجرے بنائے جاتے تھے، اور بالعموم ایک دوسرے کی آوازیں ایک کی آواز دوسرے کے اندر اس کی خلوت میں مخل نہیں ہوا کرتی تھی. یہ دستور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن آپ نے باہر جھانکتے ہوئے فرمایا، اسے اب تمام متقفین غور سے سن لیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نمازی اپنے رب سے ناز و نیاز میں مگن ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے قرات بالجہر نہ کرو. حدیث کے الفاظ ہیں علی بازم بالقرات، یعنی اس کے دونوں معنی بن سکتے ہیں. اپنی قرات سے کسی کے اندر کسی دوسرے کی قاری کی قرات میں مخل نہ ہو. اور ایک ترجمہ جو عام بنا ہوا ہے، چلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کسی کو سنانے کے لیے. تو قرآن یہ جو عام طور پر اعتکاف کا دستور ہے، اس میں ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی ایک حجرے میں بیٹھا ہوا کسی دوسرے کو سنانے کے لیے قرآن پڑھتا ہو. کہ کوئی قرآن کلاس تو نہیں لگی ہوئی. مگر دوسرا پہلو درست ہے کہ اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے گا تو دوسرے کی تلاوت میں مخل ہوگا. اور یہ خدا سے راز و نیاز کی راتیں ہیں، ان میں کسی کو یہ حق نہیں کہ چاہے قرآن کی تلاوت ہی کے ذریعے مگر کسی کی جو راز و نیاز کے لمحے ہیں، کسی کے جو راز و نیاز کے لمحے ہیں، ان میں وہ مخل ہو جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے خیمے سے نکل کر یہ بات فرمائی تو دو باتیں قطعی ہیں. ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز دوسرے خیموں کو نہیں پہنچتی تھی. اگر پہنچتی تو آپ یہ نصیحت فرمائی نہیں سکتے تھے. تو قرآن کی قرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو محبت ہو سکتی ہے؟ آپ کی قرات کی آواز تو خیمے کے دائرے میں ہی رہے اور کسی دوسرے خیمے میں دخل نہ دے، لیکن دوسروں کی آوازیں دخل دیں. یہ تب ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک بھی وہ آواز پہنچتی ہو. بس آپ نے سنا اور ناپسند فرمایا. اور باقیوں کے لیے بھی اس حوالے سے ایک حفاظت کے سامان فرما دیا کہ ہر ایک کا ہی حق ہے کہ اللہ کے راز و نیاز کے معاملہ میں وہ الگ اور مخفی رہے اور کوئی دوسرا اس کی عبادت میں مخل نہ ہو. اب یہ بات ہمارے متقفین کو پیش نظر رکھنی چاہیے. بس اوق ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کے وقت، گریہ ازاری کے وقت یا تلاوت کے وقت یہ باتیں بھول جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ شکایت پیدا ہوتی رہتی ہے. اب ایک حدیث ہے حضرت ابو داؤد کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے اور حضرت فضالہ بن عبید سے یہ روایت ہے. حضرت فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص کو اپنی نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا. اس نے نہ تو اللہ کی حمد و ثنا کی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. بس وہ جو اپنی دعاؤں کو مقبول بنانا چاہتے ہیں اس نصیحت کو غور سے سن لیں کہ رمضان کی دعائیں مقبول تو ہوں گی، لیکن پہلے تسبیح و تحمید اور درود پڑھنا بہت ضروری ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے، یعنی اپنے مطلب کی بات پہ آ گیا فوراً اور یہ بھول گیا کہ جس رستے سے وہ مطلب کی بات کہنی چاہیے تھی، جس کے نتیجے میں وہ یہ بامراد ہوتا، وہ رستہ اختیار کرنا بھول گیا. تو شارٹ کٹ کر کے جو جگہ چاہتا تھا پہنچنا وہاں پہنچنے کی کوشش کی، اور شارٹ کٹ والے بعض دفعہ پھسل کے نیچے ہی جا پڑتے ہیں، اصل مقصد کو حاصل ہی نہیں کر سکتے. ہر چیز کا ایک طریق مقرر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اپنی دعاؤں کو مقبول بنانا چاہتے ہو تو یہ طریق اختیار کرو. کیا طریق؟ آپ نے اسے بلایا اور اسے یا اس کے علاوہ کسی اور سے فرمایا، یہ راوی کہتا ہے کہ مجھے اب یاد نہیں، اسے بلایا، مخاطب بھی اسی کو کیا تھا یا کسی اور کو کیا، اور وہ سن رہا تھا. جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اپنے رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے، کبھی بھی اس کے بغیر دعا نہ مانگے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. یہاں نبی کریم کے لفظ تو ہم نے داخل کیا ہے اپنے طرف سے عزت کی خاطر، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یصلی علی النبی فرمایا اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا. یہاں اپنی ذات کو جدا کر کے ہمیں سکھانے کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ اصل روایت میں بیان ہی اسی طرح درج ہیں. یہ کہنے کے بعد ثم یدعو بعد ما یشاء، یہ جب کر لے گا پھر جو دعا چاہے کرے، جو دعا کیجیے قبول ہے، آج والی بات ہوگی. پھر اس وقت جو دعائیں ہیں وہ پھر مقبول دعائیں ہوں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کے تعلق میں ایک خاص موقع کا ذکر فرمایا کہ ایسے موقع پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. وہ کون سا موقع ہے؟ سجدے کی حالت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے آپ کی، روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اس لیے بہت دعا کیا کرو. اب اس حدیث کا بعض دوسری احادیث سے بظاہر ایک تضاد دکھائی دے رہا ہے، اور وہ احادیث وہ ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امہات المومنین اور صحابہ کی روایات میں درج ہے کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ساری رات خدا کے حضور کھڑے گزار دیتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے. اب سجدہ کی حالت اور کھڑے ہونے کی حالت کا یہ فرق کیا ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں ہوتے تھے. اصل سجدہ روح کا سجدہ ہے. ظاہری سجدہ بھی ایک قرب کا نشان بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کے لمبے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے. لیکن اکثر روایتوں میں رات کا لمبے قیام کا ذکر ضرور ملتا ہے. بس یہ خیال کر لینا کہ سجدہ ایک الگ حالت تھی اور قیام ایک الگ حالت تھی، اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کبھی بھی سجدے سے الگ نہیں ہوئی.
بس آپ کی روح سجدہ رہتی تھی، خواہ جسم کھڑا ہی ہو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس سجدے کی حالت میں اللہ قریب تر ہوتا ہے، بس اللہ آپ کے قریب تر تھا۔ آپ بھی خواہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں، خواہ بیٹھ کر، خواہ سجدہ جو ظاہری سجدہ ہے سجدہ کرتے ہوئے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کی روح سجدے نہیں کرے گی آپ کی دعائیں مقبول نہیں ہوں گی۔ جب تک روح سجدے نہیں کرے گی اللہ کے قرب کے نظارے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک اور طریق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت دعا کا بیان فرمایا، وہ آج کے کل کے دنوں سے پہلے آج کل کے دنوں کی تیاری سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کل ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، اور اسی طرح مصیبت کے وقت ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فراخی کے دن ہوں، جب تمہیں ضرورت نہ ہو، پھر اللہ کے پاس جاؤ اور مناجات کرو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں ضرورت ہو اللہ تمہیں بھول جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دن خاص قبولیت کے دن اور قرب کے دن اس لیے تھے کہ عام دن بھی تو ایسے ہی تھے، کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی ایسی فراغت کا دن نہیں آیا جبکہ اللہ کی یاد سے مستغنی ہوئے ہوں، اور ضرورت پڑنے سے پہلے ہی ضرورتوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ سنت ایسی عظیم الشان ہے کہ امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے جتنی ضروریات پڑنی تھیں ان کے تصور سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دعائیں مانگی، تو وہ خدا آپ کی دعاؤں کو کیسے رد کرے گا جبکہ ابھی ضرورت پڑی ہی نہیں اور ان کے لیے دعائیں شروع کر رکھی ہیں۔ تو جب بھی ضرورت پڑے گی اللہ کو یہ شخص قریب پائے گا، یعنی قریب تو خدا کے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتا ہے، مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عجیب مضمون ہے کہ 1400 سال یا 1500 سال کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اس طرح قبول ہو رہی ہے کہ ہم خدا کو قریب دیکھ رہے ہیں، مگر قریب محمد رسول اللہ کے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی قرب کے نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ پس فراخی اور آرام کے وقت آپ بھی یہی طریق سیکھیں، وہ دعائیں کیا کریں جو دو پہلو رکھیں، ایک یہ کہ فراخی اور آرام ہو اور آپ کو حاجت نہ ہو اللہ سے، پھر بھی اللہ کی حاجت ہو۔ یہ مضمون جو ہے نا اللہ کی حاجت کا، یہ اس آیت کریمہ میں مندرج ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب مجھے پکاریں، حاجت روائی کا ذکر وہاں نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کسی حاجت روائی کی خاطر پکاریں، یہ فرمایا مجھے تلاش کرتے پھریں، مجھے پکار رہے ہوں، میں مقصود ہوں۔ اگر یہ ہو تو یہ عام دنوں میں جب کہ خدا کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بھی تو خدا کی تلاش ہونی چاہیے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضامین ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ آسانی اور فراخی کے دنوں میں، کشادگی کے دنوں میں، جب تمہیں ضرورت کی خاطر خدا نہ یاد آئے، خدا کی خاطر خدا یاد آئے، اس وقت پکارو تو تمہاری ہر مشکل میں وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بخاری کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو اس کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال کی طرح ہے۔ بس چاہیے کہ تم زندہ ہو،
اور ذکر الہی سے تمہاری زندگی وابستہ ہے۔ ویسے دنیا میں چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، کھاؤ گے پیو گے، جو عیش عارضی مقدر ہے وہ ملے گا، یا جو دکھ تمہارے قسمت میں ہیں وہ ملیں گے اور مر جاؤ گے، مگر وہ شخص جو اللہ سے زندگی پاتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ مضمون ہے جو دراصل اس میں بیان ہوا ہے۔ ورنہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ بھی مر گیا، جس نے نہیں ذکر کیا وہ بھی مر گیا۔ جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ کبھی نہیں مرتا، کیونکہ اللہ کبھی نہیں مرتا، اور اللہ کے ذکر سے وہ شخص ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے، جو اس دنیا کی زندگی سے بھی تعلق رکھتی ہے اور آخرت میں بھی سچی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ صحیح مسلم میں اسی مضمون کی روایت یوں ہے، آپ نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی مثال کی طرح ہے۔ اس سے ہمیں اس طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے کچھ مردے بھی ہوں جو ذکر الہی نہیں کرتے، تو وہ جو ذکر الہی کرتے ہیں ان کا فیض ان کو پہنچ سکتا ہے۔ جب اللہ اس گھر کو زندہ کر دے گا تو اس میں دوسرے بھی ہوں گے، وہ بھی کچھ فیض اس کا پا سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر ایسے لوگ جن کی اولاد میں، جن کے بچوں میں، جن کے عزیزوں میں اللہ کے ذکر سے غافل لوگ ہیں، وہ اس خیال سے اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر کی زندگی کے لیے بکثرت دعائیں کریں، تاکہ اللہ کے ذکر سے سارا گھر زندہ ہو جائے، صرف ان کی اپنی زندگی پر ہی اکتفا نہ ہو۔ ایک حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ وہ حدیث ہے جس کے تعلق میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں ساری جماعت کی خدمت میں دعا کے لیے۔ ان دنوں میں خاص طور پر دعا ہونی چاہیے، اور اس دعا کی جو خاص اہمیت ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے ثابت ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمرہ کے لیے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ کتنا عظیم شان ہے جی، وہ جو سب دنیا کے لیے دعائیں کرتا رہا، پہلوں کے لیے اور آخرین کے لیے بھی، اور قیامت تک اس کی دعائیں ہمارا سرمایہ ہیں۔ عزت کا مقام دیکھیں، انکساری کا مقام دیکھیں۔ حضرت عمر سے فرماتے ہیں میرے بھائی اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر اس عظیم الشان کلام کی معرفت کو سمجھتے تھے، اور جب آپ کو مخاطب کر کے آپ نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا مل جائے تو میں اتنا خوش نہ ہوں۔ دعا کے لیے کہنے سے کیوں خوشی ہوئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروانہ دیا ہے حضرت عمر کو اپنی دلی دعا کا، اس سے آپ کو قبولیت دعا کی خوشخبری بھی تو مل گئی۔ اگر عمر کی دعاؤں کی مقبولیت کا خیال نہ ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس خلوص نیت سے آپ جا رہے تھے عمرے کے لیے، تو کبھی آپ عمر کو اپنے لیے دعا کے لیے اس وقت نہ کہتے۔ حضرت عمر کا عرفان بھی دیکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا عرفان تھا، خدا کے اس بندے کا کچھ عرفان عمر کو بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ خوش ہوئے۔ ورنہ ہر شخص کہہ کہ جی مجھے دعا کے لیے کہا میں بہت خوش ہو گیا ہوں، اس میں اس کی بڑائی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہو رہا ہے۔ یعنی حضرت عمر کے اندر کوئی بڑائی کا خیال نہیں تھا جس کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی رسول اللہ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، میں کتنا بڑا ہوں۔
خوش اس لیے ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ کا دعا کے لیے کہنا ایک خوشخبری ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس کے مقابل پر ساری دنیا مجھے مل جاتی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اب لیلۃ القدر بھی شاید انہی راتوں میں آئے گی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو نصیب ہوگی کس کو نہیں ہوگی، مگر جس کو بھی نصیب ہو یا کم سے کم یہ خیال ہو کہ یہ دعا یہ لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے گی، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو لیلۃ القدر کی دعاؤں کی جان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اس میں کیا دعا مانگوں، پتہ لگ جائے، احساس پیدا ہو جائے. اور یہ ایک ایسا احساس ہے جو بعض دفعہ دل پر اتنی قوت سے قبضہ کر لیتا ہے کہ صرف وہی جانتا ہے جس کے دل پر گزر رہی ہو کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے. اس وقت فرمایا یہ دعا کرنا، الفاظ ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے میرے خدا، تو بہت بخشنے والا ہے، بہت ہی درگزر فرمانے والا ہے. تحب العفو، اور درگزر ہی کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، بس مجھ سے درگزر فرما. یہاں جو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے اس میں بخش دے کے لفظ لکھے گئے ہیں، حالانکہ عفو کا مطلب یہاں بخشنا نہیں ہے، بخشش سے پہلے کا مقام ہے. اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر انسان بخشا ہی گیا. عفو کا مطلب ہے تو ہمارے تمام مخلوقات کی کمزوریوں سے صرف نظر فرمانے والا ہے، اور اپنے بندوں کی کمزوریوں سے بھی صرف نظر فرماتا ہے. اور جب انسان صرف نظر کرے کمزوری سے تو گویا وہ کمزوری ہے ہی نہیں. تو بخشش سے پہلے کا مقام ہے عفو کا. اگر عفو نصیب ہو جائے تو بخشش گویا ویسے ہی نصیب ہوگی، عفو کی برکت سے ہی نصیب ہو گئی. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاغفر لی کہ دعا نہیں سکھائی. کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا کا نہیں کہا، اور ترجمہ کرنے والوں نے اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کامل بنانے کے لیے ساتھ بخشش کا بھی لفظ لکھ دیے. حالانکہ بغیر بخشش کے اظہار کے عفو اپنی ذات میں کامل ہے اور اولیت رکھتا ہے. اگر اللہ ساری عمر اپنے بندے سے عفو کا سلوک کرے اور اس کے گناہوں کے اوپر سے صرف نظر کرتا رہے تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دو نتیجے نکل سکتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا. اچھا نتیجہ تو یہ ہے کہ عفو کے نتیجے میں انسان کے دل میں اس کی عظمت اور محبت بڑھتی چلی جائے، اور دن بدن کوشش کرے کہ کوئی موقع نہ آئے کہ وہ مجھ سے نظر پھیر رہا ہو میرے گناہوں کی وجہ سے. یہ وہ نتیجہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرما رہے ہیں. اور لیلۃ القدر کی دعا میں اس سے بڑھ کر دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا نتیجہ ہوتا ہے گناہ پر دلیری. اب گھر میں جانتے ہیں بچوں کو ان کی غلطیوں پر کبھی بھی نہ پکڑیں، ہمیشہ ہی صرف نظر سے کام لیں،
تو گناہوں پر بہت دلیر ہو جائیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کو گناہوں کی دلیری کی دعا تو نہیں بتا رہے تھے، اس لیے وہ مفہوم اس میں شامل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس پہلو سے عفو غفران سے بڑھ کر ہے، یعنی جب بھی خدا عفو کا سلوک کرے اچانک آپ کی توجہ اس طرف ہو، اور بعض دفعہ انسان محسوس کر لیتا ہے، اور غلطی کرتے وقت انسان کہتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اچانک خیال ہے کہ او ہو ایک خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور دعا دل سے نکلے کہ وہ صرف نظر فرما لے۔ اس کے بعد جب بھی غلطی ہونے لگے گی یہ خیال دل میں ضرور گزرے گا، اور پھر یہ خیال بھی تو گزرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر سے کے فیض سے میں کسی لمحہ میں کیوں الگ رہوں، میں اس لیے کہ میں کمزور ہوں اور گناہوں میں بار بار مبتلا ہوتا ہوں۔ یہ اس کا ایک طبعی نتیجہ ہے، ایک منطقی انجام ہے اس دعا کا، جس کے نتیجے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کبھی بھی صرف نظر نہ فرمائے، یعنی گناہوں کی وجہ سے صرف نظر نہ فرمائے، گناہوں کی توفیق ہی نہ ملے ہمیں، اور پھر ہم خدا کی نظر اس طرح ہم اپنے اوپر پڑتی دیکھیں کہ وہ پوری نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عفو کے خلاف نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ جو ہمیشہ مجھے دیکھتا ہے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ میں نے تو اللہ کی خاطر اپنے دل کو ایسا مانجا ہے، ایسا صاف کیا ہے، اور اللہ بھی مجھ سے ایسا سلوک فرماتا ہے کہ اگر کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو اس سے صرف نظر فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اب یہ تمنا رکھتا ہوں کہ ہر حال میں، ہر پہلو سے میرے اندرونے کے ہر حصے پر خدا نظر ڈالتا رہے اور ہمیشہ میری حفاظت فرماتا رہے۔ بس یہ وہ دعا ہے جس کو مانگتے وقت اپنی راتوں میں اس مضمون کو ضرور پیش نظر رکھیں، ورنہ اگر یہ دعا مانگی گئی کہ اے خدا ہم گناہ کرتے رہیں اور تو صرف نظر کرتا رہے، تو یہ گناہ پر دلیری دلائے گی، گناہ سے نفرت نہیں دلائے گی۔ بس اب اس مضمون کو پیش نظر رکھ کر میں پھر دہراتا ہوں اس دعا کو، اگر عربی لفظ یاد نہیں تو اردو مضمون کو یاد رکھ کر اس کو پیش نظر رکھیں۔ اے میرے اللہ، تو عفو اور عفو کرنے والا ہے، عفو کرنے والا سے نہیں، انکا عفون، عفون کا اصل مطلب ہے مجسم عفو ہے، یعنی کامل عفو ہے، اس سے بڑھ کر عفو کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ فاعف عنی، مجھ سے بھی تو عفو فرما، جو ایسی عفو سے تحب العفو، تو عفو سے محبت کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھ سے بھی تو عفو فرما۔ یہ دعا ان معنوں میں اس تمہید کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دعا مانگیں تو ان دعاؤں میں ہم سب کو شامل رکھیں، ساری جماعت کو شامل رکھیں، اور ساری دنیا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے فیض سے جماعت احمدیہ سب دنیا کو فیض یاب کرنے والی ہو۔ اب میں آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اقتباسات تو اور بھی بہت سے تھے، لیکن یہ انشاءاللہ آئندہ یہی مضمون جاری رہے گا، کیونکہ ایک جمعہ رمضان کا آنے والا ہے جسے لوگ جمعۃ الوداع کہا کرتے ہیں، اور جس کے متعلق میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسے جمعۃ الاستقبال کہنا چاہیے، وداع نہیں استقبال، بڑھ چڑھ کر اس کا استقبال کریں، کیونکہ ایسا جمعہ پھر آپ کو نصیب نہیں ہوگا، اور یہ استقبال اس طرح کریں کہ آپ کے پاس ہی ٹھہر جائے، یعنی اس کی برکتیں آپ کے لیے ہو جائیں۔ بعض دفعہ آپ بڑے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، آئے اور چلے گئے، وہ استقبال بھی ہے اور وداع بھی ہے،
لیکن اگر کسی ایسے محبوب کا استقبال کریں کہ اس کو اپنے گھر ہی میں بٹھا لیں، اپنے دل سے پھر جدا نہ ہونے دیں، تو یہ استقبال ایک اور شان کا استقبال ہے۔ بس اگلے جمعے میں ان معنوں میں اس سے استقبال کا جو میں کہتا ہوں کہ ایسا استقبال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور آپ کی چاہتوں کو پیش نظر آپ ہی کے پاس ٹھہر جائے، اور رمضان کی یہ ساری برکتیں سارا سال آپ کی ہو جائیں۔ اس تمہید کے ساتھ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات شروع کرتا ہوں۔ ایک اقتباس کا تھوڑا سا حصہ بیان کر سکوں گا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطاب کے وقت۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے جو کچھ تفسیر میں پیش کر چکا ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں، یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں، میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے، اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ وہ دوسرا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا تھا، اس کے علاوہ ہے۔ یعنی اگر تم خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل چاہتے ہو تو خود ایسے بن جاؤ کہ اللہ تمہاری سننے لگے۔ جب وہ سننے لگے گا پھر تم دلیل بنو گے خدا کی ہستی کی۔ اگر وہ نہیں سنے گا، یعنی تم اس سے دور رہو گے، تو تم خدا کی ہستی کے لیے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو خدا کے قریب ہوگا اس عشرے میں، اللہ اس کو اپنا مقرب بنائے گا، اس کو کئی قسم کی بشارتیں رویا صالحہ کے ذریعے دے گا، کشوف کے ذریعے دے گا، الہامات کے ذریعے دے گا۔ فرماتے ہیں جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بپائے یقین پہنچتا ہے۔ یعنی صرف اس طریق پر تمہیں یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ خدا موجود ہے، بلکہ جب وہ تمہاری دعائیں سنے گا تو قادر بھی تو ہوگا، آواز کا جواب دیتا ہے، اور اس کو قبول جب کر لیتا ہے، جو تم اس سے مانگتے ہو دے دیتا ہے، تو بغیر قدرت کے وہ کیسے دے سکتا ہے؟ بس ایسی دعائیں مانگو کہ خدا سنے بھی اور اس کی قدرت کا نشان بھی اس سے ظاہر ہو۔ لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقوی اور خدا ترسی کی پیدا کریں، ایسی حالت تقوی اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں، اور نیز چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لاویں، اور قبل اس کے جو ان کو معرفت تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے۔ بس چونکہ اس اقتباس کے علاوہ دوسرے اقتباسات کا اس وقت نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے خطبے میں کسی نئے مضمون کو شروع کرنے کی بجائے یہی مضمون جاری رہے گا، اور یہاں سے آگے اقتباسات چلیں گے۔